أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیشگوئی پیسرے معود پر کئی ایک پروگرامز پیش کیے گئے ہیں۔ آج کا پروگرام پیسرے معود کی ولادت کے بارے میں ہے۔ اس پروگرام میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مختلف تحریرات کی روشنی میں یہ بھی دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہوگی کہ آپ علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور پیسرے موعود پیش کرتے رہے۔ یہ کہ آپ علیہ السلام کو اپنی زندگی میں اس پیش گوئی کے پورا ہونے کا انتہائی کامل ایمان اور یقین حاصل تھا۔ اس مضمون کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پیش گوئی پیسرے موعود پر پیش کیے گئے گزشتہ پروگرام کو ذہن میں مستحضر رکھا جائے۔ آپ علیہ السلام اپنے اشتہار 12 جنوری 1889 میں پیسرے موعود کی ولادت کی اطلاع دیتے ہوئے بیان فرماتے ہیں: خدائے عزا و جلہ نے جیسا کہ اشتہار 10 جولائی 1888 و اشتہار دسمبر 1888 میں مندرج ہے، اپنے لطف و کرم سے وعدہ دیا تھا کہ بشیر اول کی وفات کے بعد ایک دوسرا بشیر دیا جائے گا جس کا نام محمود بھی ہوگا، اور اس عاجز کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ وہ اولوالعزم ہوگا اور حسن و احسان میں تیرا نظیر ہوگا۔ وہ قادر ہے، جس طور سے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ سو آج 12 جنوری 1889 میں مطابق 9 جمادی الاول 1306 ہجری روز شنبہ میں اس عاجز کے گھر میں بفضل ہی تعالی ایک لڑکا پیدا ہو گیا ہے، جس کا نام بالفعل محض تفاعل کے طور پر بشیر اور محمود بھی رکھا گیا ہے، اور کامل انکشاف کے بعد پھر اطلاع دی جائے گی۔ اور آپ علیہ السلام اپنی کتاب سراج منیر صفحہ 31 روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 36 میں لکھتے ہیں: 5ویں پیش گوئی میں نے اپنے لڑکے محمود کی پیدائش کی نسبت کی تھی کہ وہ اب پیدا ہوگا اور اس کا نام محمود رکھا جائے گا، اور اس پیش گوئی کی اشاعت کے لیے سبز ورق کے اشتہار شائع کیے گئے تھے جو اب تک موجود ہیں اور ہزاروں میں تقسیم ہوئے تھے۔ چنانچہ وہ لڑکا پیش گوئی کی میعاد میں پیدا ہوا اور اب 9ویں سال میں ہے۔ نیز لکھا سبز اشتہار میں صریح لفظوں میں بلا توقف لڑکا پیدا ہونے کا وعدہ تھا، سو محمود پیدا ہو گیا۔ کس قدر پیش گوئی عظیم الشان ہے! اگر خدا کا خوف ہے تو پاک دل کے ساتھ سوچو۔ اور آپ علیہ السلام نے اپنی کتاب ضمیمہ انجام آتم صفحہ 15 روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 299 میں لکھا: محمود جو بڑا لڑکا ہے، اس کی پیدائش کی نسبت اس سبز اشتہار میں صریح پیش گوئی محمود کے نام کے موجود ہے۔ اور آپ علیہ السلام اپنی کتاب تریاق القلوب صفحہ 42 روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 219 میں لکھتے ہیں: محمود جو میرا بڑا بیٹا ہے، اس کے پیدا ہونے کے بارے میں اشتہار 10 جولائی 1888 میں اور نیز اشتہار 1 دسمبر 1888 میں جو سبز رنگ کے کاغذ پر چھاپا گیا تھا پیش گوئی کی گئی، اور سبز رنگ کے اشتہار میں یہ بھی لکھا گیا کہ اس پیدا ہونے والے لڑکے کا نام محمود رکھا جائے گا۔ اور یہ اشتہار محمود کے پیدا ہونے سے پہلے ہی لاکھوں انسانوں میں شائع کیا گیا۔
چنانچہ اب تک ہمارے مخالفوں کے گھروں میں صدہا یہ سبز رنگ اشتہار پڑے ہوئے ہوں گے، اور ایسا ہی 10 جولائی 1888 کے اشتہار بھی ہر ایک کے گھر میں موجود ہوں گے۔ پھر جب کہ اس پیشگوئی کی شہرت بذریعہ اشتہارات کامل درجہ پر پہنچ چکی اور مسلمانوں اور عیسائیوں اور ہندوؤں میں سے کوئی بھی فرقہ باقی نہ رہا جو اس سے بے خبر ہو، تب خدا تعالیٰ کے فضل اور رحم سے 12 جنوری 1889 مطابق 9 جمادی الاول 1306 ہجری میں بروز شنبہ محمود پیدا ہوا، اور اس کے پیدا ہونے کی میں نے اس اشتہار میں خبر دی ہے جس کے عنوان پر تکمیل تبلیغ موٹے قلم سے لکھا ہوا ہے، جس میں بیعت کی 10 شرائط مندرج ہیں، اور آپ علیہ السلام اپنی کتاب حقیقت الوحی صفحہ 360 روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 374 میں نہایت صراحت کے ساتھ لکھتے ہیں: میرے سبز اشتہار کے 7ویں صفحے میں ایک دوسرے لڑکے کے پیدا ہونے کے بارے میں یہ بشارت ہے کہ دوسرا بشیر دیا جائے گا جس کا دوسرا نام محمود ہے۔ وہ اگرچہ اب تک جو 1 دسمبر 1888 ہے پیدا نہیں ہوا، مگر خدا تعالیٰ کے وعدہ کے موافق اپنی میعاد کے اندر ضرور پیدا ہوگا۔ زمین و آسمان ٹل سکتے ہیں پر اس کے وعدوں کا ٹلنا ممکن نہیں۔ یہ ہے عبارت اشتہار سبز کے صفحہ 7 کی، جس کے مطابق جنوری 1889 میں لڑکا پیدا ہوا جس کا نام محمود رکھا گیا، اور اب تک بفضلہ تعالی زندہ موجود ہے اور 17ویں سال میں ہے، یعنی 17 میں۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد کو اللہ تعالیٰ نے 14 مارچ 1914 کو منصب خلافت پر سرفراز فرمایا، یہ کہ نظام جماعت احمدیہ کے تحت آپ عالمگیر جماعت احمدیہ کے خلیفۃ المسیح ثانی کے منصب جلیلہ پر فائز کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 52 سال تک اس منصب جلیلہ کے تحت کارہائے نمایاں سر انجام دینے کی توفیق بخشی۔ آپ سے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی 20 فروری 1886 کی الہامی عبارت میں بیان فرمودہ پسر موعود کی جملہ خصوصیات و صفات مارد وجود میں آئیں۔ اس ضمن میں بطور مثال اس مقام پر 2 شہادتیں بحوالہ تاریخ احمدیت جلد اول صفحہ 286 تا 288 پیش کی جا رہی ہیں۔ پہلی شہادت ایک معزز غیر جماعت عالم مولوی سمیع اللہ خان صاحب فاروقی نے قیام پاکستان سے قبل اظہار حق کے عنوان سے ایک ٹریکٹ میں لکھا: آپ کو یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اطلاع ملتی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، اور اس کے ذریعہ سے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی قبول کریں گے۔ اس پیشگوئی کو پڑھو اور پھر ایمان سے کہو، اس پیشگوئی کو پڑھو اور پھر ایمان سے کہو کہ کیا یہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی؟ جس وقت یہ پیشگوئی کی گئی اس وقت موجودہ خلیفہ بھی بچے ہی تھے، اور مرزا صاحب کی جانب سے انہیں خلیفہ مقرر کرانے کے لیے کسی قسم کی وصیت بھی نہ کی گئی تھی، بلکہ خلافت کا انتخاب رائے عامہ پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ چنانچہ اس وقت اکثریت نے حکیم نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا، جس پر مخالفین نے محولہ صدر پیشگوئی کا مذاق بھی اڑایا۔ لیکن حکیم صاحب کی وفات کے بعد مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفہ مقرر ہوئے، اور یہ حقیقت ہے
کہ آپ کے زمانہ میں احمدیت نے جس قدر ترقی کی وہ حیرت انگیز ہے۔ ایک دوسری شہادت یہ ہے کہ پسرے موعود کی آمد کا مقصود یہ تھا کہ تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو۔ برِ صغیر ہند و پاکستان کے مشہور مسلم لیڈر اور شعلہ نواز شاعر مولوی ظفر علی خان آہ زمیندار نے کھلے لفظوں میں اعتراف کرتے ہوئے اپنے لوگوں سے کہا، کان کھول کر سن لو، تم اور تمہارے لگے بندے مرزا محمود کا مقابلہ قیامت تک نہیں کر سکتے۔ مرزا محمود کے پاس قرآن ہے اور قرآن کا علم ہے، تمہارے پاس کیا درا ہے؟ تم نے کبھی خواب میں بھی قرآن نہیں پڑھا۔ مرزا محمود کے پاس ایسی جماعت ہے جو تن من دھن اس کے اشارے پر، اس کے پاؤں پر نچھاور کرنے کو تیار ہے۔ مرزا محمود کے پاس مبلغ ہیں، مختلف علوم کے ماہر ہیں، دنیا کے ہر ملک میں اس نے جھنڈا گاڑ رکھا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور حضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔